غزہ اور فلسطین کی لڑائی کے درمیان فلسطینیوں کی حالت دن بدن نازک ہوتی جا رہی ہے۔ اس وقت غزہ میں مسلمانوں کی بلکہ یوں کہیں کہ فلسطینی مسلمانوں کی حالت بے حد تشویشناک ہے۔ وہاں کے ہسپتالوں میں ایندھن کی شدید کمی ہے اور اب تو باضابطہ طور پر یونائٹڈ نیشن دوارا یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ اگر غزہ کے ہسپتالوں میں ایندھن نہ ملا تو ہم ہاتھ کھڑے کر لیں گے۔ دوستو، یہ بہت ہی چنتا جنک بات ہے، بہت ہی تشویشناک بات ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل مسلسل وحشیانہ حملے غزہ کے نہتھے معصوم شہریوں پر کر رہا ہے، جس سے فلسطینیوں کی لگاتار ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ 425 فلسطینی تازہ حملوں میں ہلاک ہوئے ہیں۔ اب تک اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں غزہ میں 6000 سے ادھک فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں 60% بچے اور مہیلائیں شامل ہیں۔ ایک طرف جہاں زخمیوں کی تعداد لگاتار بڑھ رہی ہے، وہیں طبی نظام ٹھپ پڑتا چلا جا رہا ہے، اور حالت یہ ہے کہ اسرائیلی بربریت کے دوران ڈاکٹروں سمیت میڈیکل اسٹاف کے کل 65 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ چنتا جنک بات یہ ہے کہ غزہ کے 35 میں سے 12 ہسپتالوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ اسی طرح 72 میں سے 46 ہیلتھ سینٹر ایسے ہیں جو ان ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ فلسطینی مہاجرین کی مدد کرنے والی اقوام متحدہ کی ایجنسی UNRW نے یہ چیتونی جاری کر دی ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ اگر ایندھن نہ ملا تو وہ ہاتھ کھڑے کر دیں گے اور غزہ کے ہسپتال ٹھپ پڑ جائیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل کی طرف سے معصوم شہریوں کے ساتھ ساتھ اب ہسپتالوں اور کیمپوں کو لگاتار نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اقوام متحدہ ہی کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ میں باضابطہ کہا گیا ہے، اس نے ہیلتھ سینٹر کی تفصیل جاری کی ہے، جس کے مطابق مقبوضہ فلسطینی علاقے میں ہیلتھ سینٹر پر 171 حملے کیے گئے ہیں۔ یہ آفیشیل آنکڑا ہے اقوام متحدہ کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی بمباری سے منگل اور بدھ کے درمیانی رات میں کم از کم 90 فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں۔ حماس کے سوتروں کے مطابق غزہ میں صرف ایک رات میں ہونے والی یہ اب تک کی سب سے زیادہ تباہی ہے، کیونکہ بیتی رات اسرائیل نے بمباری میں شدت اختیار کی ہے اور اس سے بڑے بڑے عمارتیں، بڑے بڑے گھر زمیندوز ہو رہے ہیں اور لگاتار ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ پورا کا پورا خاندان تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے بجلی اور پانی کے نظام کو ٹھپ کیا گیا ہے، اس سے غزہ میں عام طور پر شٹ ڈاؤن کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ غزہ میں جہاں ایک طرف کئی خاندان ایک ساتھ ہلاک ہو رہے ہیں، وہیں 2 خاندان ایسے بھی ہیں جن کے 47 افراد بمباری میں ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ لوگ رفح کے نزدیک رہتے تھے۔ خان یونس کے علاقے میں اسرائیلی بمباری کا نشانہ بننے والی ایک 4 منزلہ عمارت میں ایک ہی خاندان کے 13 افراد سمیت کل 32 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس طرح غزہ پر وحشت ناک اسرائیلی بمباری کے جواب میں حماس نے کہا ہے کہ اسرائیل کو اب تباہ کن حملہ سہنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ یہاں ایک جانکاری آپ کو اور دیتے چلیں کہ جس طرح سے غزہ کے مسلمانوں کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، وہیں دوسری طرف فلسطین میں موجود بیت المقدس کی حرمت کو بھی پامال کیا جا رہا ہے۔ بیت المقدس کے کمپاؤنڈ میں صہیونی پولیس نے مسلمانوں کو داخلے سے روک دیا ہے، اور یہ بہت ہی چنتا جنک بات ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ مسجد اقصیٰ کے اس پورے کمپاؤنڈ کا کنٹرول اردن کے پاس ہے، اور اس اسلامی اوقاف نے جانکاری دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی پولیس افسروں نے قلعہ بند مسجد کے تمام دروازے اچانک بند کرنا شروع کر دیے اور مسلمانوں کا داخلہ مسجد اقصیٰ میں روک دیا، جبکہ دوسری جانب وہ یہودی عبادت گزاروں کو مسجد میں تلمودی عقائد کے مطابق عبادت کے لیے داخلے کی اجازت دے رہے تھے۔ خاص بات یہ ہے کہ اس پورے ٹیمپل ماؤنٹ کے ایریے میں یہودی جا تو سکتے ہیں، دورہ کر سکتے ہیں، لیکن عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک خاص بات اور بھی ہے کہ مسجد اقصیٰ کا خاص طور سے جو کمپاؤنڈ ہے، اس کے کسی بھی حصے میں یہودی نہ تو داخل ہو سکتے ہیں اور عبادت تو کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن اب صورتحال بالکل مختلف ہوتی نظر آ رہی ہے، اور یہ بہت زیادہ چنتا کی بات ہے، کیونکہ اصل میں یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ وہاں پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور مسجد اقصیٰ کے اس پورے کمپاؤنڈ کو گرایا جانا، یہ تمام چیزیں ایسا لگتا ہے کہ بہت قریب ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ صہیونیت کا وہ سپنا پورا ہو جائے۔ دوستو، یہ ایک ایسی چنتا کی بات ہے کہ جس نے پوری مسلم امہ کو ایک جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب دھیرے دھیرے مسلم امہ کی کنمناہٹ شروع ہوئی ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کنمناہٹ بیدار ہونے تک دیر ہو جائے۔ دوستو، اس پورے ایشو پر ہماری نظر بنی ہوئی ہے۔ جو بھی اپڈیٹ ہوگا ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ اس پورے ایشو پر آپ کو کیا کچھ کہنا ہے ضرور بتائیے، اور ہمارے چینل پر پہلی بار آئیں تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔